علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الصاد۔ آج ہم سورۃ الصاد کا ترجمہ پڑھیں گے۔ کوشش کیا کریں کہ ترجمہ سنا کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آئیں، اچھی بات سننے کی کوشش کیا کریں، آپ کے لیے اچھا ہوگا، اچھی بات سنا کریں پلیز۔ سواد، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، سبحان اللہ۔ یہ تو لا ریب کتاب ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ توبہ استغفار۔ تکبر اور مخالفت جو ہے وہ انسان کو ڈبا دیتی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ تکبر سے بچیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، تو عذاب آنے پر انہوں نے مدد کو پکارا، جبکہ وہ فریاد اور خلاصی کا وقت نہ تھا۔ فریاد خلاصی کا وقت نہ تھا، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک جادوگر ہے، بڑا جھوٹا۔ توبہ استغفار۔ کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک کر دیا؟ بے شک یہ تو یقیناً ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ اور ان کے سردار آواز حق سن کر یہ کہتے ہوئے چلے گئے، اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہ چیز ہے جو کسی غرض سے کہی جا رہی ہے، ہم نے یہ بات کسی اور دین میں نہیں سنی، یہ تو بس گھڑی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم میں سے اس پر ذکر قرآن اتارا گیا ہے؟ بلکہ وہ تو میرے ذکر وحی کے مطابق شک میں ہیں، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، جو نہایت غالب، خوب عطا کرنے والا ہے؟ یا آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت انہی کے لیے ہے؟ اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ یہ آسمانی راستوں کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ جائیں۔ یہ تو یہاں کے شکست خوار لشکر ہے، ایک معمولی سا لشکر ہے۔ ان سے پہلے کوئی نوح اور ہود اور میخا والے فرعون نے حق کو جھٹلایا، اور قوم سمود اور قوم لوط اور اصحاب ایکا نے بھی جھٹلایا۔ واقعی یہ بہت بڑے اور طاقتور لشکر تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، لہٰذا ان پر میرا عذاب ثابت ہوگا۔ یہ لوگ تو بس ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ توبہ استغفار۔ اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا عذاب کا حصہ یوم حساب سے پہلے جلد دے دیں۔ توبہ استغفار۔ اے نبی، جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے، جو صاحب قوت تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ بے شک ہم نے پہاڑ اس کے تابع کر دیے تھے، جبکہ وہ اس کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے رہتے تھے، اور پرندے بھی تابع کر دیے تھے، اکٹھے کیے ہوئے سب اس کے تابع فرما برداری کرتے تھے، اور ہم نے ان کی بادشاہی مستحکم کر دی، اور حکم اور فیصلہ کن بات کی صلاحیت دے دی۔ اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھلانگ کر کمرے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا، آپ مت ڈرائیں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں،
ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما دیں اور بے انصافی نہ کریں اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کر دیں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میری بھی وہ بھی دمبی میرے سپرد کر دے، اور اس نے بات چیت میں مجھے دبا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا کہہ کر اس نے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، اور بلا شبہ مل جل کر کام کرنے والوں میں سے بہت سے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں۔ اور داؤد نے جان لیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، لہٰذا اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور وہ رکوع میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ پھر ہم نے ان کی غلطی بخش دی، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا قریب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے کہا، اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان انصاف کے فیصلے کرنا اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے ہیں، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان لوگوں کے مانند کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم متقین کو بدکاروں کے مانند کر دیں گے؟ بالکل نہیں۔ یہ قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے اسے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے، تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا جو اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے اصیل تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، تب اس نے کہا، بلا شبہ میں نے مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے محبوب جانا، ترجیح دی ہے، حتیٰ کہ وہ سورج پردے میں چھپ گیا۔ کہا، انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر وہ اس کے پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک ڈھیڑ ڈال دیا۔ پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ وہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بلا شبہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اس کے تابع کر دی تھی، وہ اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی، جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا، اور شاہین جنات کو بھی تابع کر دیا، شیطان اور جنات کو بھی تابع کر دیا، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والوں کو بھی، اور دوسروں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری بخشش ہے، لہٰذا لوگوں پر احسان کر رکھا روک رکھا، کوئی حساب نہیں ہوگا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قریب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کا ترجمہ سنا کریں، اس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آنے کی کوشش کریں، ترجمہ سنیں اور اس پہ غور کریں،
اور قرآن پاک پڑھا کریں، دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ دنیا داری کچھ بھی نہیں ہے جس کے پیچھے ہم بھاگن دوڑی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اللہ کی راہ میں تھوڑا بھاگنے کی کوشش کریں، 5 وقت نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا۔